السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہو کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور بس میرے دن کا آغاز آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سو کے بیڈ سے ہی ہوتا ہے، سو کے اٹھتی ہوں، اٹھ کر پھر گھر کے سارے کام کرتی ہوں، تھوڑے بہت جو میرے کرنے والے ہوتے ہیں، روم کلین کرتی ہوں۔ آج میں نے سسٹر نے سارا کام کر لیا تھا کچن کا، میں نے کچھ کیا نہیں تھا، میں نے صرف روم کلین کیا، اور میں نے کہا چلو کپڑے کچھ واش انہوں نے کر دیے، ڈالے ہوئے تھے تو کچھ میں نے کہا چلو اب وہ ہو گیا ان کو ڈالتے ہیں، تو پھر میں دوسرے ڈالتی ہوں۔ بس میں نے وہ ڈالے تو میں کام کرتے ہوئے نا سوچ رہی تھی کہ انسان کتنا بے صبر ہوتا ہے، پر انسان کو جب صبر کرنا چاہیے، صبر کا پھل ملتا ہے نا، وہ اتنا میٹھا ملتا ہے، اتنا میٹھا ملتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی بڑا کچھ سوچتی تھی، پر میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ صبر کا صلہ جو مجھے اتنا خوبصورت مل سکتا ہے، کہ بدلے میں صلہ دینے والا جو مل جائے نا، مجھے تو ایسا گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ جو زندگی ہوتی ہے نا، زندگی میں نا کبھی ہار ہوتی ہے تو کبھی جیت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب ہی اپنا من پسند چیز حاصل کر لینا ہوتی ہے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی من پسند چیز کو ہار کر اللہ کو پا لینا ہی جو ہوتا ہے نا، اللہ سے ہم جب اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں نا اللہ پہ، تو پر جو اللہ ہمیں دیتا ہے نا اس جیت کا مزہ اور اس چیز کا مزہ، وہ ہمیں کوئی لگا ہی نہیں سکتا، اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو بس یہی ہے نا کہ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگتی ہے، بہت ہی دیر لگتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں چیز پسند ہے وہ بس ہمیں مل جائے، کسی نہ کسی طرح مل جائے، پر اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اگر میں انتظار کروا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو، تو کسی چیز کی وجہ سے انتظار کروا رہا ہوں، کوئی آپ کو اس سے اچھا صلہ مل سکتا ہے، کچھ اچھا آپ کو مل سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سب کو یہ آزمائشیں ملتی ہیں۔ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتی ہیں۔ ہم ان آزمائشوں سے اگر نکل جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری آزمائشوں پہ پورا اترے ہو تو میں تمہیں اب اس چیز کا صلہ لازمی دوں گا۔ ہماری جو بات ہوتی ہے، ہمارے دل کی جو بات ہوتی ہے، ہماری جو ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی آہستہ قبول کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہماری وہ چیزوں کو پورا کرنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے دل کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا تھا کہ نہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہونی، مجھے کوئی اچھا صلہ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا، پر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہتر نوازا، بہت اچھا نوازا، جس کی میں گمان بھی نہیں کرتی تھی۔ میں اللہ کا شکر بہت ادا کرتی ہوں، اور پتہ ہے اللہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ جب وہ چاہتا ہے نا کہ تمہیں اس چیز سے بھر دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے وہ چیزیں۔ خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں رہتا۔ جو ہم غافل ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھتے، بس دنیا کی جو چیزوں میں ہم گم ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے ہمیں بس فوراً مل جائے، ہمیں ہر چیز مل جائے، ہماری ہر دعا کو قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جس طرح مانگو گے تمہیں اسی طرح ملے گا۔ اگر تم نماز میں میرے سے دعا کر کے مانگو گے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں دعا کے ہی ذریعے دوں گا۔ اور جو کہتے ہیں نا کہ ہاں، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اللہ نے، ہم تو منتیں مرادیں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوتی، ان سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہوں، مجھ سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ درباروں میں جا کے لوگ مطلب کہ جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو کہتے نہیں جی تو نہیں ہماری، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک وہ معجزے انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے انہوں نے، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہاں وسیلے ہوتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وسیلے سے
ہم کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تو ہمیں عطا کر، وسیلہ کر، پر یہ نہ کر کے نہ نہیں تو نہیں ہم نے دینا ہے، ہمیں کوئی اور دینے والا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو نا اسی طریقے سے ہی چیز دیتا ہے۔ تو بس میرے یہی تھا کہ انسان کو نا تھوڑا صبر رکھنا چاہیے، پر جو صبر اللہ تعالیٰ کی نماز میں، اللہ تعالیٰ کی سکون میں ملتا ہے نا، وہ صلہ، وہ چیز آپ کو کسی بھی چیز میں سکون نہیں مل سکتا۔ آپ دن رات کچھ بھی کر لو، تہجد پڑھ لو، پر تہجد پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ آپ سب کو میری باتوں کا اگر اچھا لگی ہوں تو مجھے کمنٹ لازمی کریے گا۔ تو بس یہاں پہ آپ سب کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو مجھے لازمی کمنٹ کریے گا آپ سب لوگ۔ اور بس یہاں پہ میری جو میں نے چینج وغیرہ کروانا تھا وہ بھی سب کچھ کروا لیا ہے، شرٹس وغیرہ چینج کرنی تھی میں نے وہ کروا لی، اور یہاں پہ پھر میں نا ان کے کچھ میک اپ وغیرہ تھا، چیزیں وغیرہ تھی وہ دیکھنے لگ گئی تھی۔ تو بس آج کی روٹین میری یہی تھی۔ اگر آپ سب کو میرا ولاگ اچھا لگتا ہو تو آپ سب لوگ مجھے کمنٹ لازمی کریے گا، مجھے فالو کریے گا، یوٹیوب پہ مجھے جا کے سبسکرائب کریے گا، اور آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔